یہ جو سارا معاشرہ بنتا ہے، جو سسٹم ایک چلتا ہے دنیا کا یا جس سوسائٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمارے خیال میں اس کا سارا صحرا اچھے کا یا برے کا وہ ایک ماں کے سر جاتا ہے۔ ایک ماں بچے کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ایک ماں صحیح ہے، صحیح سوچ رکھنے والی، سمجھدار اور ایکویلٹی دینے والی اپنے بیٹوں میں اور اپنی بیٹیوں میں، اور ایجوکیشن دینے والی، برے بھلے کی تمیز دینے والی، اور پراٹھا اگر وہ دیسی گھی کا بیٹے کے لیے بنا رہی ہے تو بیٹی کے لیے بھی اگر وہ دیسی گھی کا پراٹھا بنانے والی ہے، تو اس کے گھر سے پھر ایسی مائیں پیدا ہوں گی جو اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر سکیں گی۔ اور صرف وہی ایک صورت ہے جب کہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے، چونکہ صرف ایجوکیشن جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ ایک انسان ایجوکیٹ ہو جائے گا، پڑھ جائے گا، لکھ جائے گا، کل کو جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس سسرال میں، جس شوہر کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں گے، وہ کیسی سوسائٹی سے آئے، یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ ایشو یہ ہے کہ مائیں ہی اپنے بچوں میں یہ ایک ڈفرینس کریٹ کرتی ہیں، اور یہی ڈفرینس پھر ان کے بچوں میں جاتا ہے۔ اٹ ٹیکس، فار ایگزامپل جیسے بارش ہے نا، اگر بارش یہ سوچ کے نہ گرے کہ میں تو بس ایک قطرہ ہوں، مجھ پہ کیا فرق، میں کیا فرق میک کروں گا، پھر تو کبھی بھی it would never rain. It takes one person to make one change at a time to create a bigger effect. اس کی جو ماں اپنے بچوں کے لیے، سارے بچوں کے لیے ایک ہی قسم کا پراٹھا بنا رہی ہے، اس کی سہیلیاں دیکھیں گی، اس کے بچے دیکھیں گے، اس کے بچے کے بچے دیکھیں گے، اس کا سسرال دیکھے گا۔ بے شک وہ ایگری نہ کریں لیکن وہ دیکھیں گے تو صحیح نا۔ آہستہ آہستہ یہ چینجز اوور نائٹ نہیں کریٹ کرتی، دیز ٹیک ایئرس ٹو کم انٹو پلیس۔ اور یہ ہمارا کلچر اور ٹریڈیشنز جو ہیں وہ اچھے ہیں، لیکن ان ٹریڈیشنز کو آپ شیکلز بنا کے اپنے آپ کو نہ باندھیں۔ جسٹ بیکاز یور مم میڈ یور سن، یور بردر گھی کا پراٹھا ڈزنٹ مین یو ہیو ٹو میک اٹ فار یور سن ٹو۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ماں باپ میں کیا آپ کو لگا کہ کمزوریاں تھیں، کیا برائیاں تھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ماں باپ میں صرف برائیاں ہی دیکھنا شروع کر دو، لیکن آپ کم از کم اتنا تو ریفلیکٹ کریں کہ آپ دیکھیں کہ اس ایکشن کا کیا کانسیکوینس تھا، یا اس ایکشن کی کیا پازیٹیو امپیکٹ تھا آپ کی زندگی میں۔ اگر آپ نے دیکھا آپ کے ماں باپ نے کبھی آپ کو نہیں پوچھا کہ آپ کا دن کیسا گزرا، تو آپ اپنے بچوں کو پوچھیں۔ آپ وہاں سے سیکھ کر نکلیں، آپ اس گھر سے سیکھ کر نکلیں، اور وہ چیزیں، وہ کمیاں، وہ کمزوریاں آپ اپنی اولاد میں پیدا نہ ہونے دیں، اپنے گھر میں نہ ہونے دیں، اپنے چھت کے نیچے نہ ہونے دیں۔ یہ وقت تو بدل جاتا ہے، رشتے وہی رہتے ہیں، زندگی وہی رہتی ہے، جگہیں بدل جاتی ہیں۔ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں کل ہماری امی بیٹھی ہوا کرتی تھیں، اس سے پہلے ان کی امی بیٹھی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ سسٹم یوں ہی چلتا ہے۔ تو اس کو ہم نے، اس کی ایک حدود باندھ لینا بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں۔ اگر ہم اتنے اسٹرانگ نہ ہوں گے، ہمارے بلیوز اتنے پیور، اتنے اچھے نہ ہوں گے، ہم میں اگر برے بھلے کی تمیز نہ ہوگی، اگر ہم اب بھی ڈسکریمنیٹ کرتے رہے، لیک آف کمیونیکیشن ہے جو ہمیں اپنے معاشرے میں اور باہر کے معاشرے میں دکھائی دیتا ہے، اس کی وجہ سے جو زمانہ ہے، جو دنیا ہے، وہ ہیومینٹی سے ہٹتی چلی جا رہی ہے، اس میں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس میں صرف اور صرف تفریق پیدا ہو رہی ہے۔ اور وہ تفریق پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہماری اپنی مائیں ہی ہیں جو اپنے بچوں میں تفریق کرتی ہیں، ہمارے اپنے بڑے ہی ہیں جو اولادوں میں تفریق کر لیتے ہیں، اپنے ساسیں ہی ہیں جو بہو میں اور بیٹی میں تفریق کر لیتی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ تفریق جو ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اپنے اور اپنی اولادوں میں ایک کمیونیکیشن رکھیں، بات چیت رکھیں، انہیں بھلے برے کی تمیز سکھائیں اور بات چیت کریں۔ جیسے امی نے کہا کہ رشتے ہو جایا کرتے تھے، لڑکیاں خودکشیاں کر لیا کرتی تھیں، اس لیے نہیں کہ ماں باپ ان کی سنتے نہیں تھے، بلکہ ان میں کہنے کی جرات ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ جو جیسے بیٹی کا نظریہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بہو کا بالکل ڈیفرنٹ ہے، امی کا بالکل ڈیفرنٹ ہے، ہمارا اللہ جانے کیا ہے۔ بہرحال تو یہ ہم اس کے بارے میں جس ٹاپک سے ہم نے یہ بات شروع کی تھی، کمیونیکیشن ایرر ہوتا ہے، جس نتیجے پر ہم پہنچے تھے، ہم اس کے بارے میں اب بات کرنا چاہیں گے۔ تو بیک ٹو دا ٹاپک، تو کیا لگتا ہے معاشرے میں کیوں انسان اس حال پر پہنچتا ہے؟ سوسائڈ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، فرسٹلی سوسائڈ ہر جگہ ہے، اٹس ایوری ویئر۔ کوئی لوگ اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ ایک جینیون مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ سوسائڈ اور ڈپریشن کو نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی چیز ہے۔
And I didn't know that until میری sister-in-law آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں کیا ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا towards depression and suicide. میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ انسٹیڈ آف میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے. اینڈ آئی اسیومڈ کہ وہ واقعی لائک they were mentally ill. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ لوگ ڈپریشن کو بھی کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے. اور I'll get you to explain it کہ لوگ کیا کہتے ہیں. وہ تمہارے آنے کے بعد اس نے یہ اندازہ لگایا باتیں سن کے جو عام گھر میں بات چیت ہوتی ہے کہ وہاں پر واقعی جن لوگوں کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ان کو پاگل پاگل کر کے زمانہ اور ہی قبر میں دھکیل دیتا ہے. پاکستان میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے قریب نہیں ہیں, آپ اور نمازیں پڑھیں, آپ کے سجدے اور لمبے ہونے چاہیے. ریسنٹلی جو حالات ہوئے ہیں تو اس پہ بات ہو رہی تھی کہ لوگ جب کوئی ایسی خبر سنتے ہیں تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے بات کرنی چاہیے تھی, اسے بتانا چاہیے تھا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید ایک دن کی کہانی ہے کہ آج فار ایگزامپل اگر کسی کی ضرورت کوئی پوری نہیں ہوئی, اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی, یا اس کا رزلٹ برا آ گیا, وہ فیل ہو گیا, یا اور کچھ ہو گیا, کوئی جاب نہیں ملی, تو اس کو ڈپریشن ہو گیا اور اس نے خودکشی کر لی. وہ اس طرح سے خودکشی کرنا اور بات ہے, یا زندگی ختم کرنا یا جو بھی کرنا وہ اور چیز ہے. جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ایک کنفیوژن ہے کہ آپ ہر چیز ہونے کے باوجود بھی اداس ہو سکتے ہو. آپ کے پاس بلیسنگز ہوں اور آپ ان کو نہ دیکھو. تو اگر کوئی دنیا میں یہ بات کرتا ہے تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر کسی کو یہی بات پتہ ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی کے پاس بلیسنگز ہیں تو وہ خوش رہے گا, غریب ہی ڈپریشن سے مرے گا جس کے پاس کھانا نہیں ہے, جس کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے. امیر نہیں مر سکتا, اس کے پاس تو گاڑی ہے, بنگلہ ہے, دولت ہے. تو جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے, اول تو کوئی ہے نہیں جس سے آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہو, کیونکہ وہ ساری دنیا میں یہ پھیلا دے گا کہ وہ تو پاگل ہے. سب سے بڑی بات جو ایک مجھے نہیں پتا تھا, وقت کے ساتھ مجھے پتا چلا کہ یہ کتنی بڑی گالی ہے جو آپ کو یہ کہا جائے کہ وہ پاگل ہے. کہ وہاں کوئی مینٹل ہاسپٹل نہیں, میں نے جو لفظ سنا مینٹل ہاسپٹل کا یا سکائٹرسٹ یہ ٹریٹ کرتے ہیں اور کہ اس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, بیڈز دیے جاتے ہیں, کمرے دیے جاتے ہیں, ان کو دوائیاں دی جاتی ہیں. پاکستان انڈیا جیسی جگہ میں, اس قسم کے ملکوں میں صرف ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے اور وہ ہے پاگل خانہ, جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تھوڑا سا نارمل سے ہٹ کے ہے, یا ان کی سوچ میں بات نہیں آ رہی, ان کی سوچ اس بات تک نہیں جا رہی ہے. اگر وہ بات کر رہا ہے تو وہ پاگل ہے, اس کو پاگل خانے میں بھیج دو. That's it. اور وہاں پاگل خانے کا کانسیپٹ ہی ہے جیسے جیل ہو, کہ آپ کو زنجیروں سے باندھ کے, پاگل نہیں بھی ہے تو ایک اچھا خاصا بندہ بھی پاگل ہو جائے جس کو ایک جیل جیسی جگہ پہ آپ رکھ دو, اور ارد گرد صرف باقی جو جگہیں جو کمرے ہیں ان میں صرف پاگل ہوں. وہاں it's either all or nothing, یا بالکل پاگل ہیں یا آپ پاگل نہیں ہیں. There's no in یا between. آپ ٹھیک ہیں, یا آپ ایکٹنگ کرنا سیکھ لیں کہ آپ ٹھیک ہیں, یا ہاں ڈرامہ کرتی ہے. سب سے پہلی بات اگر کسی کو پتہ چلے کہ وہ بچہ ڈپریسڈ ہے یا وہ بندہ ڈپریسڈ ہے تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی خواہش کیا ہے. کسی لڑکے کا چکر ہوگا, کسی لڑکی کا چکر ہوگا, یا کوئی اگر آدمی ہے تو اس کا باہر افیئر چل رہا ہوگا, بیوی کو چھوڑ نہیں سک رہا. وہاں اس چیز کا کنسیپٹ, اس چیز کو بالکل اور چیز سے اور اس کے مقصد سے جوڑا جاتا ہے, اور اس کا حل بھی صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو, اللہ پہ یقین رکھو, نمازیں پڑھو. جبکہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ ایک بیماری ہے. وہاں پر یہ سوچ نہیں ہے.
وہاں پر یہ چیز کو ایک معمولی سی چیز کو پک نہیں کرتے شروع دن سے. کیا ایرر ہوتا ہے, کیا ہونا چاہیے کہ پک کرنا چاہیے, کس کو نظر ایک دن میں یہ تم نے کہا نا کہ نہیں ہوتا. آئی تھنک وہی جیسے کہا کہ ماں باپ کو انوالو ہونا چاہیے اپنے بچوں سے. ماں باپ ایک تو خود ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ نہ کسی بچے سے کوئی بات کرتے ہیں, نہ کوئی انٹرسٹ لیتے ہیں ان کی زندگیوں میں. دوسرا وہ اپنے بچوں کے بیچ میں بھی ایسا ماحول بناتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو بھی ایک دوسرے کی زندگی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے, سونا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, اٹھنا ہے, اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, کچھ نہیں ہے. اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ کسی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھ لیں کہ دن کیسا گزرا, یا دوست سے کیا باتیں ہوئی آج, یا ٹیچر نے کیا کہا آج. تو آئی تھنک یہیں سے شروعات کرنی چاہیے, کیونکہ اگر کوئی پک کر سکتا ہے تو وہ آپ کی فیملی ہے جو پک کر سکتی ہے, جو آپ کے کلوز ہے, جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں. یہ ہے کہ کچھ بھی ایون ایک چھوٹا سا بھی کوئی ڈفرینس ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ بندہ اتنے بجے سوتا تھا, اس نے کچھ دنوں سے ذرا جلدی سونا شروع کر دیا, وہ اس کو ایک اچھی بات سمجھیں گے کہ چلو جلدی سوتا ہے, جلدی اٹھتا ہے. وہ یہ نہیں پوچھیں گے کیوں, وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں وہ جلدی سو رہا ہے, گھنٹی نہیں بجے گی, اور وہ رات سو بھی رہا ہے یا صرف ایکٹنگ کر رہا ہے کہ اس سب چیزوں سے نجات کے لیے وہ بیڈ میں جا کے لیٹ رہا ہے کہ اس کو دنیا کو فیس نہ کرنا پڑے. تو اگر اس چیز کو آپ پک کریں, جو کہ آئی تھنک کمیونیکیشن سے ایک فیملی میں ایز اے فیملی جو ایک کمیونیکیشن ہونی چاہیے, اگر وہ ہو کہ آئی تھنک ہر چیز آپ کا چلنا, آپ کا بولنا, آپ کا انٹرسٹ, ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے. ہر ایک چیز, ایون بال بنانے کا طریقہ, آپ کے کپڑے پہننے کا طریقہ, آپ کے ناخنوں کو رکھنے کا طریقہ. آئی تھنک ہمارے معاشرے میں وہ آنکھ ہونی چاہیے جو ان چیزوں کو دیکھے, بالکل, وہ کان ہونے چاہیے جو اس کی کہانی کو سنے. لیکن اگر کوئی سلوشن نہیں ہے تو ماں باپ جان کے کیا کریں گے؟ ہر اس بیماری کا یا ہر اس مشکل کا علاج ڈاکٹر کے پاس جانا یا دوائیاں کھانا یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا نہیں ہے. Sometimes all it takes is just asking somebody before time, are you okay, before it's too late. What is going on, you look a bit down. پوچھو, اور ان سے سنو. ہمارے ماں باپ بھی اس سے پہلے کہ بچے کی بات ختم ہو جائے وہ اپنے ایکسپیرینس سنانے لگ جاتے ہیں. بچہ آگے کوئی کہانی سناتا ہے, اسکول میں بھی ایسے ہوا, ماں بجائے اس کے جانے کے پورا رزلٹ کیا ہوا ان تک, وہ شروع میں ہی اگر بچے نے شروع یہ کیا نا میں نے ایسے کیا جا کے, تو ماں اگلی کہانی کچھ نہیں سنے گی. ماں سنے گی اس نے یہ کہا تو ایک تھپڑ ادھر سے لگے گا منہ پہ, تو وہ بچہ کیا سیکھے گا کہ ٹھیک ہے اگر اس وجہ سے کیا ہے تو میں بتاؤں گا ہی نہیں. اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ وہ غلط کیا بتا رہا تھا جس پہ اس کو مار پڑی, یا جس پہ اس کو گھر سے نکال دیا, اس کو کھانا نہیں دیا ایک وقت کا کہ اس کو سبق سیکھے. یہ وہاں پر وہ پوری کہانی بات سنتے ہی نہیں. وہی جیسے اس نے کہا نا کہ نظر دے ہمارے وہ جج پہلے کرنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دکھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے اور خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے. تو ہر کوئی ضروری نہیں ہے ڈپریشن کے ہی تھرو گزر آؤ, کوئی ویسے بھی کسی کا کوئی ویسے ہی بس کوئی انلکی اس کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے کہ چلو رزلٹ بھی برا آیا, کسی کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا, کسی کے ساتھ اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا, تو وہ ان سب وجوہات کی وجہ سے بھی اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا اداس ہو, یا صرف وہ ایک جو چیز چاہ رہا ہو وہ صرف یہ چاہ رہا ہو کہ کوئی اس کو سن لے, کوئی اس سے بات کر لے. تمہیں لگتا ہے کہ یہاں پر جیسے ہمارا بہت زیادہ ملنا جلنا نہیں, ہم اکیلے رہتے ہیں, اپنی فیملی میں جڑ کے رہتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس بھری پوری دنیا میں جہاں سے تم بلونگ کرتی تھی, جہاں کام کرنے والے بھی آتے تھے, جہاں خالائیں بھی تھیں, ماموں بھی تھے, رشتے دار بھی تھے, ماں باپ بھی تھے, بہن بھائی بھی تھے, ہر کوئی تھا, دوست یار بھی تھے, گلی محلے میں ملنے والے تھے, تو مجھے لگتا ہے وہاں رہتے ہوئے انسان زیادہ اکیلا تھا. آئی تھنک اگر آپ کے پاس وہ آزادی نہیں ہے کہ آپ یہ بات کر سکتے ہو اور آپ کو کوئی جج نہیں کرے گا, کوئی دوسرے کو جا کے یہ نہیں بتائے گا
کہ اوہ پتہ ہے اس کی بیٹی نے مجھے یہ کہا, اوہ پتہ ہے اس کے بیٹے نے کیا حرکت کی. آپ ٹرسٹ نہیں ہے وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کو اس طرح سے بات کرو جو جتنا مرضی اور اچھے کسی گھر کا ہو, یا تو بھی آئی تھنک ایک بندہ ان لوگوں سے بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی لیمیٹیشنز ان میں انسانیت نہیں ہے, ان میں ہمدردی نہیں ہے. انسان میں انسان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے. اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو, وہاں پر اپنی بہو ہوگی, اپنی بیٹی ہوگی, ماں جو ہوگی وہ خالوں سے ماموں سے بات کر رہی ہوگی. Why do people feel the need to share somebody else's information? I think وہ سوسائٹی جیتی ہی اس پہ ہے. Is that all it is? Yes. Curiosity? ہاں, اس سوسائٹی کو اس کے باہر کا وہ پتہ ہی نہیں ہے, وہ ڈوب کیوں گئے. بعض دفعہ ایک انسان آپ کی دنیا ہوتا ہے, آپ کا جہان ہوتا ہے, وہاں پر وہ ایک انسان بھی نہیں ہے. ماں یہ نہیں سوچتی بیٹی کی بات باہر بتانے سے پہلے کہ میری بیٹی پہ کیا افیکٹ ہوگا. وہ اپنی بہنوں کو دیکھے گی, ان کے ساتھ بھی تو نبھائے گی. اور وہاں آئی تھنک ایک کمپٹیشن بھی ہے. اگر فرض کریں کوئی سننے کو تیار ہے کہ ٹھیک ہے, اگر کوئی ڈاؤن فیل کر رہا ہے, کوئی اداس ہے, اس کو اس کی جن چیزوں میں وہ انٹرسٹ تھا اس کو وہ ختم ہو رہا ہے, یا اس کو لگ رہا ہے کہ وہ ڈپریسڈ ہے, تو ایسے ہے کہ جیسے ایک کمپٹیشن ہے. اگر وہ اس دوسرے سے بات کرے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ مجھے تو اس سے زیادہ ہے, میں تو اس سے زیادہ اداس رہتا ہوں, میں تو اس سے زیادہ بڑا مایوس ہوں اس چیزوں سے, تو یہ اپنے رونے میرے پاس رونے آیا ہے تو بھائی تو جا کہیں اور کوئی اور کندھا ڈھونڈ رونے کے لیے, میں تو تجھ سے بھی زیادہ ڈپریسڈ ہوں. How can you take depression so lightly? آپ کو اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اگر کسی کا ذہن which is just as important as your hand if not more, اگر وہ ٹوٹ رہا ہے تو اس پہ فوکس کیوں نہیں ہے ٹھیک کرنے کی؟ کیونکہ ان کو وہ دکھتا نہیں ہے. اگر ہمارا ذہن ہماری باڈی کے باہر لگا ہوتا, یا ان کو فزیکلی دکھتا کہ اس کی حالت خراب ہو رہی ہے, یا جیسے گل رہا ہے, یا خون اس میں سے رس رہا ہے کسی حصے میں سے, ہاں, تو وہ سمجھتے کہ ہے, اس پر ہلدی اور تیل لگاتے. وہ کسی صورت وہ اس چیز کو مان ہی نہیں سکتے. Like do people just do things so that they can brag about it? ایک دن میں یہ حالات نہیں ہوتے. آج جو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کاش ہم نے سنا ہوتا, کاش ہم سے بات کی ہوتی, کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کہے. آپ یہ بتائیں, کہنے والا, بات کرنے والا, کل کو وہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اس کی کہانی سنا رہا ہوگا, اسکرین شاٹس پوسٹ کر رہا ہوگا. یہاں کوئی یہ دنیا ٹرسٹڈ ہے ہی نہیں. یہاں تو بھروسے کی بات ہی نہیں زمانے, بلکہ ان لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ان لوگوں سے لوگ خوش ہوتے ہیں. سارے چوہے ایک طرف کو ہو کے نا اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کو سویلائزڈ دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے چل رہی ہے. وہ اپنے ہی دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ ریزن وہ فیملی ہی ہو. کیا پتہ کہ وہ ان کی ہی باتوں سے وہ شخص جو ہے وہ یہاں تک پہنچ رہا ہو. کیا پتہ کہ وہ خود ہی اتنے ٹارچر کا باعث ہو اس بچے کے لیے کہ ان میں رہتا ہوا وہ شخص اتنا اکیلا تھا کہ اس کے پاس کوئی کندھا نہیں تھا جس پہ وہ رو سکتا. کیا پتہ کہ وہ ان سے ہی تنگ آ کے چھٹکارا پا رہا ہو. از اٹ پاسبل؟ جی ہو سکتا ہے, پاسبل تو ہے. کیونکہ اس وقت جب کوئی بندہ کسی چیز کے تھرو گزر رہا ہو, تو جو اس کو پاگل کہہ دیتے ہیں لوگ ڈپریشن کو, وہ اسی لیے کیونکہ سارا دماغ ہے, مین چیز دماغ ہے. آپ کا کنٹرول نہیں رہتا آپ کے دماغ پہ, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بالکل کوئی 19-20 فرق بھی نہ آئے آپ کی نارمل زندگی میں اور آپ کے ڈپریسڈ زندگی میں. تو جو بھی اس کے قریب ہے, جو فیملی ممبر بھی یا جس کے ساتھ وہ ہے, چاہے وہ ماں باپ ہیں, چاہے وہ سسرال ہے, چاہے وہ کوئی اور خالہ, ماموں, چاچا ہے, جو بھی اس کے کلوز ہے, آئی تھنک کوئی ایک بھی اگر صرف اس سوچ سے دیکھے
کہ چلو دیکھتے ہیں. ایک بندہ بھی اگر چاہے کہ وہ تھوڑا کوئی فرق پیدا کرے تو بات بگڑنے سے پہلے آئی تھنک سنبھل جائے.